الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی روزہ بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اللہ سب کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اصل معنی میں یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو رمضان کے ہی مہینے میں اتارا ہے۔ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، قرآن سے رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں پورے قرآن مجید کا مکمل کرنا تراویح میں یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں، ان کا بھی بہت سارا ثواب ہے، اور قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے اندر پڑھنے کے بہت سے ثواب بھی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کا تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے صحیح الفاظ اور ان کے معنی کو سیکھنے کی اور ان کو جاننے کی ہمیں کوشش کریں کہ قرآن ہم سے اصل معنی میں کہہ کیا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا کے اندر جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دے، اور قرآن سے ہمارا تعلق اس طریقے سے جوڑ دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کہے ہیں۔ جب ہم قرآن کے معنی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے احکام اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا احکام ہمارے لیے اصل معنی میں ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری محبت قرآن سے دلی محبت ہو، ہمیں اپنے رسول سے دلی محبت ہو، اور ہمیں اپنے اللہ سے دلی محبت ہو۔ ہم اپنے رسول کے ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے احکامات کو ماننے والا بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی قرآن سکھانے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔